أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد گزشتہ موضوع سفر کے حوالے سے تھا، لیکن آداب پر گفتگو نہ ہو سکی تھی۔ گزشتہ موضوع کہ سفر وسیلہ ظفر ہے، سفر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور یہ لفظ بذات خود واضح کر رہا ہے کہ انسان کی معلومات کے اندر اور زندگی کے بہت سارے تجربات، مشاہدات کے اندر سفر بہت اضافہ کرتا ہے۔ یعنی یہ لفظ اسی سے لفظ تفسیر ہے، سفر سے لفظ تفسیر بھی اسی سے ہی ہے۔ تو تفسیر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آیت کی واضح کر کے آپ کو تشریح اور مکمل سمجھ آ جائے۔ اسی سے یہ لفظ ہے کہ بہت سارے انکشافات، بہت ساری معلومات آپ کو ملتی ہیں اور یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ یہ سفر شرعی طور پر فرض بھی ہو جاتا ہے، جس طرح کہ اگر انسان نصاب کو پہنچتا ہے، یعنی حج کے نصاب کو، شرائط کو پہنچ جاتا ہے، تو حج کے لیے سفر کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے سفر مباح ہوتے ہیں، مستحب ہوتے ہیں، اور کچھ سفر ایسے ہیں کہ وہ حرام ہیں۔ کسی گناہ کی چیز کی طرف جانا حرام ہے، کسی خاص مقصد کے لیے خاص عبادت سوائے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یعنی یہ زیارت کی نظر سے، زیارت کی نیت سے جانا ہے تو 3 مسجدوں کی طرف جا سکتے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ اس کے علاوہ صرف اس مقصد کے لیے جانا ہے کہ وہاں جا کر نماز پڑھیں گے تو اجر زیادہ ہے، زیارت سے کوئی ہمیں ملے گا، تو اس سے منع فرمایا ہے۔ لہذا مسجدوں کی طرف جانا اگر منع ہے تو کسی اور مقصد کے لیے جائیں گے، یا ایسی عبادت سوچ کر جائیں گے، یا ایسا کوئی فلسفہ سوچ کر جائیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ لہذا یہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے آداب کے حوالے سے یہ ہے، یعنی یہ وہ آداب ہیں، وہ چیزیں ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہیں شاید کہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وقت کے تقاضے بدل چکے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو سنت سمجھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ آداب بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوں گے۔ اور بعض چیزوں کی ابھی بھی ضرورت ہے، اگر ان پر عمل کرتے ہوئے ہم سفر کریں گے
تو ایک تو ہمارے لیے ظاہری طور پر آسانیاں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے وہ سفر ہمارے لیے پورا کا پورا اجر کا باعث بن جاتا ہے، جبکہ وہ ہماری ایک اپنی ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھیں گے، ان کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سفر کو آپ طے کریں گے تو وہ آپ کے لیے پورے کا پورا سفر عبادت بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کپڑے پہننے ہیں، آپ سنت کے مطابق نہ پہنے کپڑے تو پھر بھی آپ نے پہن لیے ہیں، اگر وہی طریقہ، سونا ہے آپ کی اپنی ضرورت ہے، انسان تھک جاتا ہے، سونا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اگر آپ سنت کے مطابق نہیں سوتے اور ویسے ہی سو جاتے ہیں تو آپ نیند پھر بھی پوری کر لیں گے، لیکن اگر وہی کام آپ سنت کے مطابق کر لیں گے کام پھر بھی ہو جائے گا، لیکن وہ کام آپ کے لیے سارے کا سارا عبادت بن جائے گا، باعث خیر بن جائے گا۔ لہذا ان کاموں کو اگر ہم یہ سوچ کر لیں کہ یہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ماحصل ہے، خلاصہ ہے، ان کی تربیت ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ انسانوں کو جینے کے گر سکھا دیے جائیں، ان کو عبادت کے طریقے بتا دیے جائیں، ان کو آنے کا مقصد بتا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی پیغام ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، سب سے پہلی بات، جب بھی آپ کسی لمبے سفر پر جانا چاہتے ہیں یا چھوٹے پر جانا چاہتے ہیں، یعنی پہلے بات میں نے مکمل کر دی ہے کہ اگر ان باتوں کو ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ خیر کی ہی بات ہے، تو اس سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مشورہ ضرور کرنا چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے اس راستے پر سفر کیا ہے یا جو صاحب شعور ہیں، ان سے مشورہ کریں، معلومات بہت ساری مل سکتی، کون سی سواری اس طرف جاتی ہے، وہ رستہ صاف ہے یا نہیں صاف ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس وقت نکلنا چاہیے، بہت سارے معاملات آپ کو بڑی معلومات مل جائیں گی۔ اور آج کل اگر آپ یہ معلومات نیٹ سے حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ معلومات مل جائیں گی اور وہ لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی بزرگ سے بھی لے لیں گے تو یہ باعث خیر ہو جائے گی۔ آگے جا کر بتاتا ہوں کہ سفر سے جانے سے پہلے بزرگوں سے مشورہ اور ان کی دعائیں ضرور لینی چاہیے، جو گھر میں موجود ہیں یا آپ کے ارد گرد موجود ہیں، آپ کے جاننے والوں میں، تعلق داروں میں موجود ہیں، ان سے ضرور ملنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سفر پہ جائیں تو استخارہ ضرور کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس طرح کے ایک موضوع بھی اس پر گزرا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح یہ استخارہ کی دعا سکھائی ہے جس طرح کہ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھلائی جاتی ہے، اور ہر اہم کام سے پہلے صحابہ استخارہ کرتے تھے۔ اس معاملے میں کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ دن سوچ رکھے ہیں، یہ دن ہمارے لیے باعث خیر ہے، یہ نہیں ہے، یہ اس علاقے میں جانا چاہتے ہیں، اس کام کے لیے جانا چاہتے ہیں، اللہ اس کے اندر خیر ہے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، سیلاب آنے سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کچھ ہمارے قریب دوستوں نے قافلہ ایک جگہ پہ جانا تھا، تو فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، مشورہ یہ ہوا کہ آپ استخارہ کریں۔ 2-3 ساتھیوں نے استخارہ کیا، فائنل ہو چکا تھا کہ یہ سفر فلاں دن کو اتنے بجے نکلنا ہے، لیکن دوسرے دن ہی ریجیکٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیسے ریجیکٹ ہوا۔ وہ دوسرے تیسرے دن یہ پتا چلا کہ جہاں کا ہم نے جانا تھا وہ راستہ بند ہے پانی کی وجہ سے۔ تو یقین اور بڑھ گیا اس بات پر کہ جب آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں تو ممکن تھا مشورہ نہ کیا جاتا، وہاں سے ہمیں وہ وقت بھی ضائع ہوتا، وہاں ضلالت بھی ہوتی، رسوا بھی ہوتے، اور وہاں پہ ہمیں خرچ بھی ہوتا، کتنا نقصان ہوتا۔ لہذا کسی بھی سفر پہ جانے سے پہلے استخارہ ضرور کرنا چاہیے، اور یہ صحابہ کا عمل ہوتا تھا۔ کیوں؟ جاہلیت کے اندر جو جاہل لوگ تھے، جن کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی، وہ بھی اس طرح کے کام کرتے تھے، لیکن ان کے پاس معلومات نہیں تھی، اپنے حساب سے کرتے، آج بھی کرتے ہیں بہت سارے مذاہب والے، سفر پہ جانے سے پہلے وہ فالے نکالتے ہیں
جاہلیت میں لوگ نکالتے تھے، پرندے اڑاتے تھے اور پرندوں سے فال نکالتے، یعنی فال نکالنے کے مختلف طریقے تھے. پرندہ اڑایا، اگر اس طرف چلا گیا، دائیں طرف چلا گیا تو سفر ٹھیک ہے، بائیں طرف چلا گیا تو سفر صحیح نہیں ہے. تیر پھینکتے تھے، بائیں طرف چلا گیا تو ٹھیک ہے، دائیں طرف چلا گیا ٹھیک ہے، بائیں طرف گیا تو نہیں کرنا. یعنی مختلف انداز تھے سفر کرنے سے پہلے. وہ بھی اس طرح کے اپنے اپنے عقائد کے مطابق کرتے تھے. آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں اور گویا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے سپرد کر کے جاتے ہیں، اور یہ بہترین ایک طریقہ ہے. اور تیسری بات کہ جب آپ سفر پہ نکلیں تو استغفار کریں، یعنی اپنے گناہوں کی، اپنی زندگی کی طرف، جو زندگی گزر چکی ہے اس کی طرف نظر دوڑائیں کہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. کسی کے ساتھ لین دین ہے اس کا کلیئر کریں، یا لکھ کر وصیت لکھ کر گھر والوں کو دیں. کسی کی امانت دینے والی، کسی کو چیز لینے والی ہے، کیا پتہ سفر میں کیا ہو جائے، کیا پتہ. کتنے ہی لوگ ایسے جو سفر سے واپس آتے نہیں، اگلے سفر پہ چلے جاتے ہیں، یا آپ کے واپس آنے تک جس کا آپ نے لین دین کرنا ہے وہ موجود نہ ہو. لہذا استغفار ضرور کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنی چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ آپ کو نکلنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ بھی ضرور کرنا چاہیے، تاکہ سفر کی مشکلیں خدا نخواستہ اگر ہیں تو وہ آسان ہو جائیں. سفر کی جو مشکلات ہیں اس میں اللہ وہ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے. لہذا استغفار بھی کر لینا چاہیے، گناہوں کی معافی بھی مانگ لینی چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی ہے اس کو بھی ملنا چاہیے اور اس سے بھی سوری کرنی چاہیے کہ اے بھائی فلاں موقع پہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، یا کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے، پھر بھی اس سے ملنے، کیا پتہ دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو. اور ویسے بھی ہمیں زندگی میں کوئی نہ کوئی، سال میں کوئی نہ کوئی، مہینے میں کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور رکھنا چاہیے، یا کوئی ایسا وقت ضرور ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو آتا ہی نہیں ہے کہ ہم صرف یہ سوچ کر کسی کو فون کریں کہ بھائی اگر میری کوئی خطا ہو گئی ہے، میں نے صرف اس لیے فون کیا ہے، یا صرف اس لیے آپ سے ملنے آیا ہوں کہ اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو معاف کر دیں. لیکن ہمیں اس سے شرم آتی ہے، ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ صرف معافی مانگنے آئے، اتنا تھلے لگ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اپنی انا کی خاطر ہم نہیں کرتے. میں آپ سے آج ممبر پہ کھڑے ہو کر معافی مانگتا ہوں. زندگی میں کبھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، آپ سے کبھی بات میں تلخ کلامی ہو گئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں. اور آپ بھی جا کر ضرور کیجئے، ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے. ایک تو سفر پہ ضروری ہے، اس کے علاوہ بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ معاملات ہیں اللہ رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. لیکن آپ اسی طرح دنیا سے چلے گئے، جو بندوں کے ساتھ حقوق العباد یہ نہیں معاف ہونے، یہ ایسے نہیں معاف ہوں گے. وہ جس کے ساتھ معاملہ ہے وہ جب تک کلیئر نہیں کرے گا. لہذا حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور چوتھی بات، اچھا ہمراہی بنائیں. عربی کا مقولہ مشہور ہے، الرفیق قبل الطریق، کہ دوست اپنا ہمراہی جو ہے، ہم سفر جو ہے، کوئی اپنا ساتھی ضرور اس کا انتخاب، یعنی راستے پہ جانے، سفر پہ جانے سے پہلے کوئی ہمراہی ضرور اچھا تلاش کرے، جس کے عقائد اچھے ہوں، جس کی سوچ اچھی ہو. کوشش کریں ایسا بندہ ہو. یعنی یہ وہ کام ہے جو کوشش کر کے اگر لمبے سفر پہ ہیں تو ضرور ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی الوحدہ، اگر لوگ جان لینا کہ اکیلے سفر کرنے میں کیا کیا مشکلیں ہیں، اکیلے سفر کرنے میں کیا کیا تکلیفیں ہیں، اگر لوگ اس بات کو جان لیں تو ایک رات بھی وہ اکیلے سفر نہ کریں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ظاہر بات ہے اس وقت جب جنگلوں میں سفر ہوتا تھا اکیلے ہوتا ہے وہ خاص ہے، لیکن آج اگرچہ ہم بسوں میں سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، اڈے بنے ہیں، مخصوص جگہ بنی ہے، قیام الطعام کی جگہ بنی ہے، آپ کو رکنے کے لیے سہولیات موجود ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ضرورت ان چیزوں کی پڑتی ہے. اکیلا ہی ہوتا ہے. کوئی طبیعت خراب ہو گئی یا کوئی مسائل بن گئے، اگر آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو کوئی ساتھ، گاڑی خراب ہو چکی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، اندھیرے میں ہے، کیا کریں گے؟ گاڑی ادھر کھڑی کریں گے تو کیا کریں گے؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اکیلا اگر گھر سے نکلتا ہے تو وہ شیطان ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان ہے.
اور اگر وراکبانی شیطانانی، اگر دو نکلتے ہیں تو دو شیطان ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ ان کو بہکانے میں کہیں نہ کہیں وہ ان کو نقصان کر سکتا ہے شیطان۔ اور اگر تین ہیں وَالثَّلَاثَةُ وَالرَّكْبُ، تین لوگوں کا قافلہ مکمل ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے بہترین قافلہ سفر کے لیے 4 لوگوں کا ہے، بہترین قافلہ 4 لوگوں کا ہے، یعنی یہ آداب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکیلا کر نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو اکیلے بھیجا تھا، لیکن جب ضرورت ہو، جب کوئی راستہ نہ ہو، کوئی دوسرا آپ کو میسر نہ ہو، یا آپ کا کام اس نوعیت کا ہے کہ آپ اکیلا ہی جانا چاہتے ہیں، تو آپ اکیلے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ آداب ہیں، یہ اس وقت کہ جب آپ عام سفر کے لیے یا لمبے سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھیجا تھا جب جنگ کا موقع تھا، جاؤ پتہ کر کے آؤ دشمن کی کیفیت کیا ہے، کتنے لوگ ہیں اور ان کے پاس اسلحہ کیا ہے، یعنی ساری معلومات اکٹھی کر کے لاؤ۔ اور اگر اس جاسوسی کے لیے 2 یا 4 کو بھیجا جاتا تو پھر وہاں کئی خطرات ہوتے ہیں۔ جاسوسی اکیلا بندہ ہی کرتا ہے، تنہائی میں ہی جاتا ہے۔ جب اس طرح کے معاملات ہیں، یہ کوئی بھی ایسی ضرورت ہے، ایک بندہ جا سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین قافلہ 4 کا ہے۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ جس نے یہ گاڑی بنائی ہے نا، نارمل گاڑی 4 سیٹوں کی ہوتی ہے، لگتا ہے اس کو سامنے رکھ کے بنائی ہے، یعنی 4 لوگ ہی اس میں آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ اصول شریعت کے بھی دیے ہوئے ہیں پہلے سے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سریہ ہوتا ہے چھوٹا، اگر کسی جگہ پہ آپ نے وہ بھیجنا ہے جنگ کے لیے، وہ 400 افراد کا بہترین ہے، اور اگر آپ نے تھوڑا سا بڑا دستہ بھیجنا ہے وہ 4000 کا بہترین ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس سے بڑا آپ نے بھیجنا ہے تو 12000 کا لشکر مسلمانوں کے لیے کافی ہے، یہ فتح حاصل کر لے گا۔ بہرحال یہ تو دوسری باتیں جس کی ہمیں ضرورت بہت انشاءاللہ کم پڑتی ہے کہ جنگ کا موقع میں میسر نہیں آتا۔ لہذا جب آپ سفر میں نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 لوگ ہوں تو ان کو چاہیے ایک بندے کو اپنا امیر مقرر کر لیں، یعنی اس میں سے ایک قائد مقرر کر لیں، اس لیے کہ راستے میں بہت سارا ایسا مسئلہ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے جی اس سفر سے جائیں، دوسرا کہتا ہے جی اس سے جائیں۔ اگر آپ امیر مقرر کر لیں گے تو وہی فیصلہ کرے، اور اس کو مقرر کریں جو زیادہ قرآن مجید سمجھنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، وہ آپ کی بعد میں وہاں پہ راستے میں نماز کی امامت بھی کروا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ پڑھا لکھا ہو اس کو آپ امیر مقرر کریں، جس کو سفر کی بھی معلومات زیادہ ہیں، اس میں آپ کے لیے بڑی آسانیاں موجود ہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بتائے ہوئے اصول ہیں جو سنہری ہیں، بہت سارے اختلافات سے بچ جاتے ہیں۔ اور 5ویں بات یہ کہ وقت کا انتخاب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً سفر جو جنگوں کے سفر کیے ہیں وہ جمعرات کی صبح کو کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفر جمعرات کا کرتے تھے اور صبح کے وقت کرتے تھے۔ فرمایا کہ صبح کے وقت میری امت کے لیے برکت رکھ دی گئی ہے۔ اور اسی طرح رات کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات جب زیادہ گزر جائے اس لمحے، ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں بھی سفر کرو۔ اللہ رات کے وقت جو ہے وہ زمین کو سکیڑ دیتے ہیں، اور ارلی ایوننگ یعنی رات کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے گھر سے نکلیں، بچوں کو بھی باہر نکلنے سے منع فرمایا، آپ بچوں کو باہر نہ نکالیں۔ آج کل تو ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوا چلا ہوا ہے بچوں کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے وقت بچوں کو باہر نہ نکالیں اور خود بھی نہ نکلیں، کیونکہ اس وقت شیاطین گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں، شیاطین گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ وقت جو ہے وہ باہر نکلیں۔ یعنی یہ وہ کام ہے، کوشش کریں کہ ان لمحات میں سفر نہ ہو، اور جو لمحات جو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے انہی میں ہی سفر کیا جائے اگر آپ کے لیے آسانی ہے۔ اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ جب سفر کے لیے روانہ ہو تو دعا یہ دینی چاہیے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، کہ میں تمہیں سپرد کرتا ہوں، اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ ایک دوسرے کو رخصت کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ تیری جتنی تمہاری چیزیں ہیں، تمہاری امانتیں ہیں، وہ اللہ کے سپرد ہیں، تمہارا دین اللہ کے سپرد۔ راستے میں تجھے کوئی شیطان گمراہ نہ کر لے، راستے میں کوئی تمہیں واقعہ گمراہ نہ کر دے، راستے میں بڑی بڑی لوگ ملیں گے، کہیں ایسی گمراہی والا معاملہ نہ ہو، ہر چیز تمہاری اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یہاں تک کہ تیرا خاتمہ بھی، اعمال کا خاتمہ بھی، اس کو بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی ہر معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔
کہ جب آپ اللہ کے سپرد کر نکلیں گے، کہ سفر جب گھر سے انسان نکل جاتا ہے، اور آج کل کے دور میں جو تیزی کا دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح خدا نہ خواستہ آج کل ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور سانحات ہو جاتے ہیں بڑے بڑے، اس وقت اس طرح کے اونٹ آپس میں تو نہیں ٹکراتے تھے، گھوڑے تو نہیں آپس میں ٹکراتے تھے، وہ تو اس طرح کے معاملات کوئی نہیں تھی۔ تیز رفتاری میں کتنے شدید قسم کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور آج کل کے دور میں تو زیادہ ضرورتیں ہیں کہ ہم اللہ کے سپرد کر کے اپنے آپ کو نکلیں۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ بلکہ اسی کے اندر وہ بات آتی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں، ایک صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی زیادہ راہ دیں۔ ہمارے جیسا تو سمجھتے کہ پیسے دیں جی، کرایہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ راہ کیا دیا؟ دعاؤں کا زیادہ راہ دیا کہ اللہ آپ کو تقوی نصیب فرمائے، تقوی کی برکت، تقوی کی دولت نصیب فرمائے، راستے میں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس نے کہا جی مجھے اور چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پھر اس نے کہا جی مجھے، دوسری حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مانگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے۔ لہذا جب گھر سے نکلیں تو کسی بزرگ سے بھی مل لیں، گھر میں جو بڑا ہے، جو نیک ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بڑے ہیں، آپ کی بڑی بہن ہے، آپ کا بڑا بھائی ہے، جو بھی آپ کا بڑا رشتہ ہے، اس سے ضرور مل کے جائیں، دعائیں لے کر جائیں، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے ساتویں بات یہ کہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو گویا اس کو یہ کہا جاتا ہے آگے سے کہ آپ کی ہر چیز اللہ کے حوالے کر دی گئی ہے، جو آپ نے مانگا ہے یہ قبول کر لیا گیا ہے۔ گویا آپ کی اولاد، آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کی ہر چیز اللہ کے حوالے، آپ جہاں مرضی جاؤ، آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے۔ لہذا دعا پڑھ کے نکلنا چاہیے۔ حضرت علی بن ربیعہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سواری پہ سوار ہوئے تو انہوں نے بسم اللہ پڑھا، رکاب میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ پڑھا، اوپر بیٹھ گئے تو الحمدللہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا الْمُنْقَلِبُونَ۔ یہ دعا پڑھی سواری کی، یعنی یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے اتنی اچھی ہمیں سواری دی ہے، یہ ساری کائنات ہمارے لیے مسخر کر دی ہے، ہماری مطیع کر دی ہے، یہ سارا کچھ تو نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا پڑھی اور مسکرائے، یعنی یہ وہ دعا ہے استغفار کی کہ تو پاک ہے، اللہ میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ یہ دعا کی تو مسکرا پڑے۔ علی بن ربیعہ کہتے ہیں پوچھا کہ حضرت علی آپ کیوں مسکرائیں، کوئی بات تو نہیں ہوئی ایسی؟ بڑی سنجیدہ، بندہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے عبادت کے وقت سنجیدگی کا ماحول ہوتا ہے، آپ مسکرائے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ایسے نہیں مسکرایا، میں اسی طرح ایسا ہی موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سواری پر سوار ہوئے تھے اور وہ دعائیں پڑھنے کے بعد اسی طرح مسکرائے تھے، میں بھی مسکرایا۔ تو میں نے پھر یہی سوال کیا تھا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو میں نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس وقت بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور اللہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ جو میں نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ بھی مسکرایا، میں بھی مسکرایا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا جب اللہ مسکرایا، پیغمبر مسکرایا، تو میرا بھی مسکرانا بنتا تھا۔ تو گویا دعا پڑھ کر نکلنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب آپ سفر میں جاتے تھے، سفر کے دوران جو بھی بلند جگہ ہوتی صحابہ کو کہتے کہ وہاں پہ تکبیر پڑھو، اللہ اکبر کہنے کا وہ وصیت کرتے، یعنی جس صحابی نے یہ پوچھا تھا نا کہ ہمیں زیادہ رات، ایک حدیث میں، دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان کو کہا جب بھی آپ بلندی کی جگہ پہ چڑھیں تو اللہ اکبر پڑھیں، اور جب آپ اترائی پہ آپ نیچے آ رہے ہوں تو اس وقت سبحان اللہ پڑھیں۔ یہ سفر کے آداب میں سے، اور یہ بھی منع فرمایا کہ اس قافلے کے ساتھ سفر نہ کریں جس کے اندر گھنٹی ہو، آلات موسیقی ہوں،
تو ہم تو اس گاڑی وہ خریدتے ہیں نوجوان جس کے اندر اچھی بیس کا میوزک والا وہ ڈیک لگا ہو اور اس میں بندوبست ہو، جیسے ہی نکلتے ہیں کوئی دعا کی پرواہ نہیں ہے، سپیڈ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کتنی جا رہی ہے، اور کسی اصولوں کو توڑنے کی پرواہ نہیں، کیونکہ ہمارے کانوں میں تو میوزک ہے، باہر کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جبکہ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ اتنا کچھ پڑھ کے جانا ہے، سفر کی بے شمار دعائیں، وقت نہیں ہے کہ میں ساری دعائیں آپ کے پڑھ کر سناؤں، نکلتے وقت کتنی دعائیں ہیں، سفر کے دوران کتنی دعائیں ہیں، سفر پہ واپسی پہ کتنی دعائیں ہیں، کتنے اصول ہیں، اور کتنا بابرکت سفر ہے۔ لیکن ہم نے اس سفر کو کیا ہے کہ وہ راستے میں جو غلیظ ترین گانے ہیں، غلیظ ترین میوزک ہے، وہ سنا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے ایک سیکنڈ میں اتنی سپیڈ پہ گاڑی ادھر کو چلے گئی تو آپ وہ گئے، اور آپ کا انجام و خواتیم عمل کا جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ آخری عمل کی بھی اللہ حفاظت کرے، آپ تو اس سے بھی نکل گئے، آپ کا آخری عمل کتنا غلیظ ہے۔ لہذا ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ چیزیں ساتھ رکھنی چاہیے جو آپ کی سفر کے لیے آرام دہ ہوں، جو آپ کو سہولت دے سکیں۔ آپ کو جوتا وہ پہننا چاہیے جو چلنے میں آسانی ہو، اور وہ آپ کو کچھ دن پہلے چیک کر لینے چاہیے۔ یہ نہیں آپ سفر میں پہنوں گا جی میں جاتے ہوئے پہن لیا، وہ آپ کے پاؤں کے مطابق نہیں ہے، پھر سارا سفر آپ کے لیے اذیت والا ہوگا۔ یعنی وہ چیزیں ہیں، یعنی اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ آپ ایک جوتا پہن کر نہ نکلے، یعنی آپ کو تکلیف ہے، اگر دونوں ایک نہیں پہننا وہ بھی اتار دیں یا دونوں پہنے۔ لہذا سفر سے یعنی یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنوں سے دور ہے۔ ایک امام نے کہا کہ اس سے بڑی تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنوں سے دور چلا جاتا ہے، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اس لیے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بتائی ہوئی تعلیمات ان کو ضرور مربوط رکھیں، آپ کا سفر خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ اور جاتے ہوئے گھر والوں کو اتنا خرچہ ضرور دے کر جائیں کہ اچانک ان کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو وہ کسی مشکل میں نہ پڑیں کہ آپ ویسے ہی نکل جائیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں کتنی ضرورت تھی، اس حساب سے آپ ان کا بھی بندوبست کر کے جائیں۔ اور اسی طرح جب واپس پلٹیں ہیں تو یہ دعا پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد نبوی میں جاتے تھے پہلے، اور لوگوں کے مسائل سنتے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اتنے میں گھر میں اطلاع ہو جاتی تھی، تو گھر اطلاع ضرور دینی چاہیے واپسی پہ، کہ واپس آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک اصول تھا کہ آج کل تو سہولت بہت ہے، آپ گھر اطلاع ضرور دیں کہ میں اتنے بجے انشاءاللہ امید ہے کہ گھر پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ وہ اصول ہیں، اور اس سفر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے ہمیں جو فرض نماز ہے وہ بھی کم کر دی ہے، وہ بھی سہولت دی ہے۔ جبکہ فرض نماز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی اہم ہے اور کتنی ضروری ہے، لیکن سفر کی صعوبت کی وجہ سے، مشکلوں کی وجہ سے نماز کو کم کر دیا گیا ہے، اور اس کو پڑھنے کے اور اس کے اصول و ضوابط بتا دیے گئے۔ یہ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں کہ وہ کتنے سفر پہ، یعنی 22-23 کلومیٹر کے سفر پر جو ہے وہ آپ کی قصر نماز شروع ہو جاتی ہے، اور کم از کم جو ہے، بھائی نے پوچھا تھا مسئلہ کہ آپ ضرور بتائیے گا، کم از کم کتنے دن آپ کر سکتے ہیں؟ اس میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں نے فلاں دن چلے جانا ہے، یعنی 10 دن کے بعد جانا ہے، پھر 1 دن بھی قصر نہیں ہے، بعض علماء کہتے ہیں، لیکن یہ کم از کم 1 رات اور 1 دن آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آج جانا ہے، کل جانا ہے، کل ایمرجنسی بن گئی ہے، آپ نہیں گئے، تو آپ اس طرح اگر آپ کے 20 دن بھی گزر جاتے ہیں، مہینہ بھی گزر جاتا ہے، 2 مہینے بھی گزر جاتے ہیں، آپ قصر ہی پڑیں گے۔ جب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یعنی آپ کا ارادہ میں نے کل نکل جانا ہے، پرسوں نکل جانا ہے، لیکن کوئی ایمرجنسی بنتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، اس طرح آپ جب تک آپ نہیں نکلتے قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری آسانیاں شریعت نے ہمیں دی ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے اس کام کو جو ہماری ضرورت ہے اس کو شریعت کے تابع کر لیں گے تو وہ ضرورت بھی عبادت بن جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔